احادیث مبارکہ کی کتب پڑھایا کرتے تھے، بڑے اسباب اور چھوٹے اسباب۔ آپ کے شہزادہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی رہتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ثانی صاحب جو ہے نا وہ عالم بالا میں تشریف لے گئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ درود پاک شوق محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بعد حمد و صلاۃ، آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ حضرت ثانی صاحب قدس سرہ آپ کے عرس پاک کی محفل منعقد ہے، جو جماعت جلالیہ ضلع گجرات کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ تو ہم سب حضرت ثانی صاحب قدس سرہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہدیہ عقیدت تبھی پیش کیا جاتا ہے جب اس کی شخصیت کا کچھ پتہ چلے۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ جو امین نسبت شعر ربانی رکھتے تھے، نجم آکاش نقش بندیت کے تاجور تھے، بساط قادریت کے روح رواں تھے اپنے وقت کے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے وقت کے عظیم عالم دین تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ اعمال صالحہ میں سب سے بڑا درجہ علم کا ہے۔ جس نے علم پایا اور پھر اس علم کو لوگوں میں تقسیم کیا، گویا کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پاک پر بیٹھ کر وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا الا العلماء۔ آپ فرماتے ہیں جب دنیا کے لوگوں کی طرف غور کریں نا تو یہ سارے کے سارے مردہ دکھائی دیتے ہیں، زندہ وہ ہیں الا العلماء کہ جنہوں نے علوم نبوت میں رسوخ پایا، وہ زندہ ہیں۔ زندگی آپ فرماتے ہیں یہ چلنے پھرنے کھانے پینے بولنے کا نام نہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی اس کا نام ہے کہ جس نے علوم نبوت میں رسوخ حاصل کیا۔ تو حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ اپنے وقت کے عظیم استاد تھے،
مجھے یاد ہے کہ جب میں بکی شریف پڑھنے آیا نا تو سب سے پہلا سبق انہی کے پاس میں نے شروع کیا۔ آپ اس وقت باقاعدہ درس نظامی پڑھایا کرتے تھے، اپنے والد گرامی کی موجودگی میں۔ حضور افضل الحدیث رحمہ اللہ، آپ شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، آپ احادیث مبارکہ کی کتب پڑھایا کرتے تھے، بڑے اسباق اور چھوٹے اسباق آپ کے شہزادہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ مدرسہ میں بیٹھ کے خود پڑھایا کرتے تھے۔ ایک ہے علم کا پڑھنا، پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جتنے علماء کرام میں سب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان علماء میں 100 میں سے تقریباً 95% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا تو ہے لیکن پڑھانے والے وہ ہیں، تقریباً 100 میں سے 5 مولوی وہ ہوتے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں۔ پڑھانا بہت بڑا کام ہے، پڑھ لینا یہ تو آسان سا کام ہے۔ اب دیکھ لیجئے نا کہ کالج یونیورسٹی میں جتنے اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں، ان میں سے استاد چند ایک ہی بنتے ہیں۔ استاد بننا بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس سے آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والعلماء کلهم نعام، آپ فرماتے ہیں کہ سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، الا العاملین، آپ فرماتے ہیں کہ جاگ وہ رہے ہیں جنہوں نے علوم نبوت میں رسوخ پایا اور اس پر پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی، جس نے بھی آپ کی زیارت کی وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ بھی عامل بن گیا۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل جائل اکھڑ اجڑ قسم کے، جب حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وقت کے بہترین صوفی اور متقی بن گئے۔ یہ آپ کا عمل مبارک تھا۔ پوری زندگی میں ہر قدم پر اپنے متوسلین کو ایک تعلیم اور تربیت عطا فرمائی۔ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کی ڈرائیور ہیں، آپ کے ساتھ کتنے سال وہ چلے۔ محمد سلیم ہے بکی شریف کے، وہ خود مجھے انہوں نے واقعہ سنایا۔ جب آخری مرتبہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرگودا میں میرے ہاں تشریف لائے نا، تو محمد سلیم نے مجھے وہ واقعہ سنایا، کہتا کہ ہم ایک مرتبہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ آپ تشریف فرماتے گاڑی میں، رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم، اچانک گاڑی کے ساتھ کتا ٹکرا گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سلیم گاڑی فوراً روکو۔ ایک طرف گاڑی روکی، حضرت ثانی صاحب خود اترے اور اپنا رومال جو عموماً اپنے کندھے میں رکھتے تھے، اسی رومال میں کتے کو خود لپیٹ کر پیچھے سیٹ پہ رکھا اور فرمایا چلو اسپتال۔ یہ ہے تربیت۔ وہ محمد سلیم کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے پیر اور اتنے بڑے عالم، ایک کتا ہے نجس ہے، تو آپ نے فرمایا نجس ضرور ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے، اگر ہمیں پہنچے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسپتال لے گئے، اس کا پورا علاج معالجہ کروایا، اور جب سمجھا کہ اب اس کی زندگی میں خطرہ کوئی نہیں رہا، تب آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ تھا عمل مبارک جو آپ نے ہر اپنے ملنے والے کو تربیت میں سکھایا، کیونکہ جب تک عمل نہ کیا جائے اور عمل کر کے نہیں دکھایا جائے، اس وقت تک کوئی دیکھنے والا عمل کر سکتا نہیں۔ کیونکہ جب بندہ خود عمل کر، استاد یا پیر جب خود عمل کر کے دکھاتا ہے تو مریدین خود بخود عمل کرنا شروع کر دیتے، کہنے سے کوئی نہیں مانتا۔
جب کر کے دکھایا جائے تو اس وقت خود بخود لوگ مان جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ذات گرامی کہ جس نے بھی ایک دفعہ آپ کی زیارت کی وہ اپنا دل آپ کے قدموں میں رکھ کر کے واپس نہیں جا سکا۔ یہ آپ کی مہربانیاں تھیں، یہ آپ کی شفقت تھی، اتنے مہربان تھے کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو اس کی ایسی تربیت فرماتے تھے کہ ہر بندے کے ساتھ ایسا شفیق انداز۔ اگر کوئی مل گیا ہے خطیب تو اسے فرماتے تھے کہ اس انداز سے خطابت کرو کہ جو لوگوں کے دلوں میں تیرے الفاظ اتریں۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو اس پر ایسی شفقت آپ فرماتے تھے کہ علم دین اس طرح پڑھ کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے محبت سے علم پڑھا تھا۔ تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے لوگوں کو تربیت فرمائی اور آپ حوصلہ کے ہمالیہ تھے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں لیکن جب مصروفیات بڑھتی ہیں تو وہ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کتنے سال حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا، رات کو دن کو، گرمیوں سردیوں غمی خوشی میں دیکھا، کبھی آپ کو گھبراتے نہیں دیکھا، ہمیشہ حوصلے کا ہمالیہ تھے۔ ایک مرتبہ میں سرگودا میں ہی ہوتا تھا تو وہاں حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ کو دورہ کے لیے دعوت دی تو آپ تشریف لائے، ضلع سرگودا کے دورہ پر تشریف لائے۔ تو میرے سسرال کے گاؤں کے خطیب صاحب ہیں مولانا محمد ریاض لالی صاحب، وہ مجھے واقعہ سناتے، کہتے ہیں کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا گاڑی میں اور ہم آ رہے تھے، رستہ میں جو کچا رستہ ہے، نالا ہے پانی والا، اس کی پل کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ محمد سلیم ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اچانک ایک پہیا گاڑی کا اس نالے کے اندر گر گیا اور جس طرف حضرت صاحب تھے اس طرف سے گاڑی جھوکی، دوسری طرف سے گاڑی کا پہیا کھڑا ہو۔ حضرت صاحب نے، یہ مولانا محمد ریاض صاحب مجھے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنا بڑا حوصلہ۔ فرماتے محمد سلیم آرام سے اپنا دروازہ کھول کے باہر نکل، وہ باہر نکلا، اس کے بعد حضرت ثانی صاحب باہر تشریف لائے، گاڑی سیدھی ہوئی باہر نکلی۔ مولانا ریاض صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ سلیم تجھے رستہ نہیں دکھائی دیتا، کہتے ہیں ایک لفظ تک نہیں بولا، فرمایا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے حوصلہ۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی گاڑی ڈرائیور جو پکا ڈرائیور رکھا ہوا ہے اس سے تو تھوڑا سا جمپ لگ جائے مالک کو تو وہ اسے گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں حوصلے لوگوں کو جو عطا فرما رہے ہیں تربیت میں۔ تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وہ شخصیت تھی، میں نے دیکھا جو اپنی آنکھوں سے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام کا جو حال ہوا تھا کہ آپ کے وصال کے بعد صحابہ زندہ تو رہے تھے لیکن انہیں زندگی کا مزہ ان کا ختم ہو گیا تھا۔ میں نے خود لوگوں کو دیکھا اور خود محسوس بھی کیا تھا کہ حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال پاک کے بعد آپ کے سارے متوسلین جو ہے نا ایسے ہی غمگین تھے، ایسی آشفتگی ہمیشہ ان کے دلوں میں چھائی رہتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ثانی صاحب جو ہے نا وہ عالم بالا میں تشریف لے گئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سن سنا کر یاد رکھیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔